الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس سے قبل ہم نے سورۃ البقرہ کی 30 آیات کی تفسیر بیان کر دی۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ کو جو ہے ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان تمام فرشتوں سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ ان میں سے 6 دلائل درج ذیل ہیں۔ پہلا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟
تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور نوح پر اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا، یعنی کس کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ علیہ السلام فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ چھٹی بات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔